بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمران عباسی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر عمران عباسی کے ساتھ۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، یہ کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ریاست کے اندر 3 ماہ گزر گئے اور پونچھ ڈویژن کے اندر اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں کے اندر اس وقت بجلی بلات میں ظالمانہ ٹیکسز اور آٹے کی سبسڈی اور دیگر اشیاء پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ پونچھ ڈویژن میں تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس وقت بھی مظاہرین جو دھرنا ہے انہوں نے دھرنا دیا ہوا۔ دھرنا کے شرکا اس وقت بھی پرجوش ہیں۔ پچھلے آپ کو پتہ ہے چند ہفتے قبل بھی راولہ کوٹ اور دیگر شہروں میں احتجاج کیا گیا اور راولہ کوٹ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس ظالمانہ ٹیکسز اور آٹے پر جو سبسڈی کا خاتمہ کیا گیا ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کیا اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلے۔ اب کیونکہ پونچھ ڈویژن بھر میں اور کوٹلی، مظفر آباد اور دیگر شہر میرپور کے اندر، راولہ کوٹ کے اندر اب اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ 5 ستمبر کو جب وہ پونچھ ڈویژن بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ریاست، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہم جس میں رہتے ہیں اس کو آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، اور یہاں پہ اور جو انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ جموں کشمیر اس کو ہم جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر ہمارے لوگ کہتے ہیں، تو جموں کشمیر اس کو وہاں پہ کہا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو جب ریاست یہ دونوں جو ریاستیں ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پار والی جو ریاست ہے اس پہ بھی قبضہ ہے اور یہاں پہ ہم پاکستان کے زیر انتظام ہیں اور پاکستان ہی اس کے تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے۔ یہ ریاست کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک متنازع اسٹیٹ ہے اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا اس وقت تک یہ معاہدہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ ٹیکسز نہیں لگائیں گے ان کے اوپر اور ان کو سبسڈی وغیرہ دیں گے۔ اب آزاد کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر کی ٹوٹل آبادی وہ 45 لاکھ ہے اور 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ بیرونی ممالک میں اس وقت روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ کچھ لوگ مزدوری کرتے ہیں، کچھ اچھے جو ہے وہ شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پردیس کی وہ اتنے دور، اپنے وطن سے دور، ریاست سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے۔ سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ اگر سفر کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جسے پلسرات کے اوپر سفر ہو رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ لوگ رکھ کے سفر کرتے ہیں۔ پھر آپ اگر صحت کے اوپر جائیں تو صحت کی سہولیات صرف ڈاکٹر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس مریض کو فوری طور پر راولپنڈی ریفر کریں، راولپنڈی لے جائیں، ہولی فیملی، راول ہاسپٹل یا کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں۔ پھر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں اپنے پونچھ ڈویژن سے بات کر رہا ہوں، اپنے علاقے کی اگر بات کروں باغ ضلع باغ کی اور ارد گرد کی جو وہاں سے لوگوں کو ایبٹ آباد ریفر کیا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے لیے یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے اور وہاں پہ جاتے جاتے کچھ لوگ دم توڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں زراعت کے حوالے سے تو آزاد کشمیر میں اب میں آپ کو بتاؤں تو مرچی بھی ہم خود گھروں میں نہیں لگا کے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی راولپنڈی سے آتی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹماٹر تو وہ بڑی چیز ہے اور سبزی وغیرہ۔ زراعت کا شعبہ بھی مکمل صرف تنخواہیں لینے کے لیے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمارے جانور ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جو محکمہ امور حیوانات ہے وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے اور اس طرح سے فنڈ آتا ہے کروڑوں روپے کا، یعنی یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ملازمین ہمارے اوپر 2-2.5 لاکھ جو ملازم ہیں، 1.5-2 لاکھ، وہ کیا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محکمہ حیوانات کے جو لوگ ہیں کتنے ویکسینیشن کرتے ہیں، کتنے وہ جانوروں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خود پتہ ہوگا۔
حفاظتی اقدامات کیا کرتے ہیں۔ جانور جب مرتے ہیں تو وہاں پہ کتنا لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم کیونکہ یہ جو بات آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اسے دھرنے کے تسلسل کے اوپر بات کروں گا کہ یہ لوگ کیوں آخر اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ان کو کیوں نہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر آئیں گے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم جنگلات کے اوپر۔ تو محکمہ جنگلات، سارے ہم جنگل کاٹے جاتے ہیں، جو قبضہ مافیا اس کا راج ہوتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج وہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑوں روپے کے مالک ہیں اور ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن عام آدمی جو وہ رگڑے میں ہی آیا ہے۔ وہ محکمہ بھی بس تنخواہیں لیتا ہے، کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں، اور وہ ٹال دیتے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ جنگلات کے اوپر قبضے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو محکمے ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ کس طرح سے عوام کے لیے کچھ کام بھی کرتے ہیں، ویسے ہی جناب جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ پھر لوگ کیوں اپنا حق مانگتے ہیں۔ پھر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، سرکاری تعلیمی اداروں، سب کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن 90% جو ادارے ہیں ان کا رزلٹ سب کے سامنے ہے، اور ان کے مقابلے میں پرائیویٹ سکول جو ہے وہ بازی لے گئے، اور پرائیویٹ سکولوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصل ایشو کی طرف کہ ریاست کے اندر ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، ان کا کام تو یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے قانون سازی کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگ مختلف سرکاری اداروں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کو کوئی آسانی نہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے جو اسمبلی کے اندر ممبران ہیں، ان کی تعداد 45 ہے۔ ڈی سی، ایس پی، چیف سیکرٹری، آئی جی تو چیف سیکرٹری وہ پاکستان سے ہیں، اور ان کے نیچے جو وزراء کی اور بیوروکریسی کی فوج ظفر موج ہے، ان کے اگر آپ پوری ڈیٹا کولیکٹ کریں تو کروڑوں اربوں روپے میں ان کی تنخواہیں، ان کی عیش و ماد میں ٹی اے ڈی اے میں جاتے ہیں، اور ریاستی عوام کو جب وہ سبز بات دکھا کر 5 سال کے لیے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری جو عوام ہے ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو آٹے کے اوپر سبسڈی ہے اس کے اوپر بحالی کرو، بجلی کے اوپر ناجائز بلات کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کرو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ریاست کے جو لوگ ہیں، یہ اگر الیکٹیبل ہوں، عوام سے ووٹیں لے کے آتے ہوں، تو ان کو عوام کے دکھ درد کا احساس لازمی ہو۔ لیکن کیوں؟ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اوپر سے جب وہ وہاں سے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، عوام کے اوپر، کشمیری عوام کے اوپر، تو ان کو کیا پرواہ ہے؟ ان کو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کو ٹی اے ڈی اے ملا ہوا ہے، ان کو دیگر سہولیات تمام تر ملی ہوئی ہیں، ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جب کچھ ہوتا ہے بیرون ملک میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، اور یہ بھیڑ بکریاں اس لیے سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنی پاور کو اب تک پہچان نہیں سکے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں راولہ کوٹ کے عوام کو، پونچھ ڈویژن کے عوام کو، کوٹلی میرپور کے لوگوں کو۔ مظفر آباد میں بھی لوگ جاگ رہے ہیں، تمام آزاد کشمیر کے اضلاع میں جاگ رہے ہیں، لیکن سب سے جو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے وہ پونچھ ڈویژن سے ہو رہا ہے، اور حالانکہ وہ لوگ غریب نہیں ہیں، تگڑے لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ فوری طور پہ یہ جو آٹے کے حوالے سے عوام کا مطالبہ ہے، ایک تو آٹا ناپید ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جو سبسڈی ختم کی گئی ہے، اس سبسڈی کو بحال کیا جائے، اور جو بجلی بلات میں جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو عوام، یہ جو لوگ دھرنے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تو پھر اگر آپ ان کو سونے کی چمچ کے اندر بھی کھلائیں گے تو یہ لوگ پیچھے نہیں جائیں گے۔ پھر آپ لوگوں کا، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے، اس کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور ان کا جو دکھوں کا مداوع ہے اس کا حل نکالیں۔ اگر نہیں نکالیں گے تو یہی لوگ پھر آپ کو گلی چوکوں چوراہوں میں وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آپ بے عزت ہوں گے، آپ کے لیے کوئی معاملات جو ہے وہ آپ کسی کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکیں گے، ووٹ نہیں مانگ سکیں گے، اور پھر آپ کے لیے مشکلات ہوگی۔ امید ہے کہ حکومت آزاد کشمیر، ان کے پاس اختیار تو نہیں ہے، وہ ہمارے جو چودھری صاحب ہیں، انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تک وہ وزراء کی وہ ٹیم ہی نہیں بنا سکیں وہ اپنی، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ اتنی بڑا ہے کہ وزراء کی ظفر موج لا کے ان کو مختلف محکمہ ان کو بجائے یہ کرنے کے وہ اپنی کابینہ کو کم کریں اور کم کر کے عوام کو ریلیف پہنچائیں۔
ریاست کا یہ کام ہوتا ہے کہ عوام کی جو ہے وہ سہولت کے لیے، عوام کو دیگر جو معاملات ہیں ان کے حل کے لیے وہ درد رکھتی ہے اور وہ ان کی دعائیں بھی لیتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ بس یہی آپ لوگوں کو، عوام کو بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ نکلیں اور نکل کے اس جو بجلی بلات میں جو ظالمانہ ٹیکسیں سے آٹا جو ناپید ہو چکا ہے، آٹے کی جو سبسڈی ہے وہ اس سے ختم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے عوام نکلیں، پورے آزاد کشمیر کی عوام پونچھ ڈویژن کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سب یک زبان ہو کر ایک ہی مطالبہ کریں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس حوالے سے عدالت سے بھی رجوع کریں اور وہاں پہ بھی ریٹ دائر کریں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا یہ درست ہو رہا ہے، یا یہ عدالت بھی دیکھے اس کے اوپر کہ عالمی جو قوانین ہے اس کے مطابق سبسڈی جو ہے وہ متنازع اسٹیٹ کے اندر دی جاتی ہے۔ تو مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔